السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوائی شافی، ہم تقریباً اس سفر کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں، اور اس سفر میں بار بار ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پوری زندگی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنے ایریاز ہیں جن پر اگر ہم کام نہیں کرتے تو ہم کانسیپچولی ویک ہوتے ہیں، سوچ ہماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ جب سوچ درست نہیں ہوگی تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ اور یہاں پر اب امام قیم ابن الجوزی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی محبت کو نہیں سمجھا، اسی لیے ہمارا جو ٹیسٹ ڈیولپ ہوا وہ اچھی محبتوں کے لیے نہیں ہوا۔ اگر ہم اللہ کی محبت کو سمجھ لیتے تو پھر ہمارے اندر وہ ایک کوالٹی پیدا ہو جاتی کہ باقی محبتوں کو بھی جہاں پہ رکھنا چاہیے تھا ہم وہاں پہ رکھتے۔ یہ ہم سے بیسک غلطی ہو گئی۔ لیکن میں بہت حیران ہوتی ہوں، کیونکہ میں اگر کسی سے شاید بات کروں، ایون دوائی شافی پڑھنے کے بعد بھی، تو میں ان کو پہلا پوائنٹ ہی یہ سمجھاؤں گی کہ سنو، اللہ سے محبت کرو۔ لیکن امام قیم ابن الجوزی، انہوں نے تقریباً آپ سمجھیں کہ 114 جو چیپٹرز لکھے، اس میں اندازاً 70 80 90 چیپٹرز میں پہلے بیس سٹرونگ کی، اور اس کے بعد پھر اصل مدعا پہ آئے کہ دیکھو یہ کام کرنے کا ہے، اس چیز کو ٹھیک کر لو۔ اور یہاں پر وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے محبت، تو پھر ہم نے دیکھنا ہوگا فرشتے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، وہ پروگرامڈ ہیں کہ انہوں نے غلطی نہیں کرنی، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی کام کرنا ہے، لیکن ان کی اللہ سے محبت، انبیاء کی اللہ سے محبت، جن کو وحی ملی، جن کو ایک سٹیٹس ملا، یعنی ان کی زندگی کی مشکلات سوچیں پھر بھی وہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اور پھر ہر دور میں جو علماء ہمیں نظر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اللہ کی محبت میں سرشار ہیں، اور اللہ کی محبت میں وہ ایسے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی زندگی میں اٹریکشنز نہیں ہوتی، ان کی کوئی فیلنگز نہیں ہیں، ان کے اوپر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا؟ بلکہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر دین آ جاتا ہے وہاں شیطان کا حملہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تو ہمارے ارد گرد رول ماڈلز ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ان کو کمپارٹمنٹس میں ڈال دیا ہے کہ ہاں دیکھیں نا، وہ تو کیونکہ آبویسلی اسکالر ہیں تو وہ یہ نہیں کریں گے، آبویسلی اب انبیاء تو نہیں ایسے کام کریں گے، اب ظاہر ہے فرشتے تو فرشتے ہیں۔ تو ہم کسی کے بارے میں بھی ایسی بات کر کے آگے گزر جاتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، جو سیکھنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت، تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، کس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے، کس چیز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہی کرائیٹیرین ہے جو آپ کو شرک سے بچائے گا، یہی بات ہے جو آپ کو بتائے گی کہ اگر آپ نے کوئی دنیاوی چیز آپ کو پسند ہے، اس کو حاصل بھی کرنا ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہوگی، یہی بتائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ کیسے کرنا ہے۔ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں پہ لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، ہم نے اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جہاں پہ ہر طرف لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ سے کیسے بچانا ہے۔ ہر شخص جسٹیفائی کر رہا ہے کہ میری تو جینز میں غصہ ہے اور فلاں نے مجھے غصہ دلایا، ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ سے جب ہم محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر جب محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر کچھ کوالٹیز بلڈ کرتے ہیں۔ سمپل سا فارمولہ یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی میں امتحانات دیتے ہیں نا، اس امتحان سے ڈیل کرنے کا ٹول ہمارے اندر ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی کا کوئی امتحان ہے اور آپ بے بس ہیں۔ پرابلم ہماری یہ ہے کہ وہی ہمارا نفس، ہماری خواہشات، پھر شیطان ہمیں وہ ٹول دیکھنے نہیں دیتے۔
لیکن اگر آپ کھوج میں لگ جائیں، جیسے جس ماڈل کی آپ گاڑی لیں گے اسی ماڈل کا وہاں پہ اس کے اندر ایکوپمنٹ موجود ہوگا کہ اگر کوئی خرابی ہے تو آپ نے وہ ٹول باکس کھولنا ہے اور اس میں سے وہ چیز نکالنی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ہم علاج کے لیے جاتے ہیں، اگر ڈاکٹر سرجری کرتا ہے تو اس کے سامنے جو سارے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اس پرٹیکولر سرجری کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کھانا ہم بناتے ہیں، کیک بنائیں، حلیم بنائیں، بریانی بنائیں، آپ اس کے مطابق سارے انگریڈینٹس سامنے رکھتے ہیں کہ جی مجھے اس کے لیے یہ چاہیے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ کوالٹیز ٹولز رکھے ہوتے ہیں، ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کسی پرٹیکولر کام کو کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، ہماری نیت کیا ہے، اس پہ ہمیں خاص طور پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور کبھی کبھی ہمیں شوگر کوٹڈ دوائی بھی ملتی ہے، کڑوی دوائی بھی کھانی پڑتی ہے، جیسا کہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں دیکھ رہے ہیں، یہ پیج نمبر 465 پہ ہے دوائی شافی میں، جس میں کیا کہا گیا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْءٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْءٌ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے برا ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں کوئی چیز جو ہے اچھی لگ رہی تھی لیکن اس پہ پرابلم آ گئی، اور جو چیز ہمیں بری لگ رہی تھی اسی سے ہمارے لیے کوئی خیر نکل آئی۔ تو انسان کا جو ایک نیچر ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم ہیں ہی سست، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سسٹم ایسا دیا ہے کہ ہم چست رہیں، اور ہم اسی سے گھبراتے ہیں۔ صبح الارم بج جاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ، نہ سستی کرو۔ پھر ہمارا دل چاہتا ہے لگژریز ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لگژریز ہمارے لیے جنت میں رکھ دیں تاکہ دنیا میں ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی فرسٹریشن سے بچائیں۔ مل جائے گا نا، دور نہیں ہے۔ اب جو شخص بھی کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے میں یہاں پہ بالکل بیکار سی زندگی گزاروں، نو ضرورت ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں وہ جنت کا گھر، اس کے مزے، محل ملنے والے ہیں۔ دنیا میں تو پتہ نہیں، شاید اکا دکا 5% ان کو مل جائے گا، اور ہمیں کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے ہم ان میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن آخرت کی تو گارنٹی دی گئی ہے، یہاں پر اگر آپ فرش پہ بھی سو رہے ہیں تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کو محل حاصل ہو جائے۔ پھر ہم سیلف سینٹرڈ ہیں، اپنی ذات کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ خیرات کے لیے کہا، اپنی ذات سے نکلنے کے لیے کہا، رشتوں میں باندھ دیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ آپ جتنے سیلف سینٹرڈ ہوں گے آپ کی زندگی میں اتنی تباہی آئے گی، جتنا آپ خیر خواہی کی طرف بڑھیں گے اتنا آپ کا بھلا ہوتا جائے گا۔ پھر ہم ریلیکسیشنز مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جائز جگہوں پہ ریلیکسیشنز بھی ہمیں دے دی۔ سفر کے لیے کہہ دیا نماز کو ملا کے پڑھ لو، چھوٹا کر کے پڑھ لو، بیمار ہو روزے بعد میں رکھ لو، اور بھی کتنی جگہوں پہ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ استغفار کرو اور مطلب نیو چیپٹر سٹارٹ کرو۔ پھر ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں فوراً نتیجہ چاہیے ہمیں، اور اس میں ہمیں صبر سکھایا گیا، صبر جمیل، بہترین صبر کرو، پیارا پیارا صبر کرو، روکو اپنے آپ کو۔ تو یہاں پر ایک اور جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 4 اصول ہیں، اور یہ بہت اہم اصول ہیں، اسی پیج پہ اینڈ میں آ رہے ہیں۔ اول یہ کہ ایک مکروہ سے دوسرا مکروہ پیدا کرتا ہے اور ایک مکروہ دوسرے مکروہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی خرابی ہوگی، one evil leads to another۔ کیا مطلب؟ آپ نے ایک غلط سٹیپ لیا، وہ اگلے غلط سٹیپ تک پہنچائے گا۔ میں نے آج بات کر لی، آج ملاقات کر لی، وہ اگلے سٹیپ تک پہنچائے گا۔
میں نے فون پہ انسٹا اکاؤنٹ پہ کسی کو ایڈ کر لیا، میں نے کالج یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے بات کر لی، کوئی نوٹس لینے کے لیے، نوٹس لڑکی سے بھی لیے جا سکتے ہیں. اچھا یہ بھی میں نے بڑا دیکھا ہے، قرآن پڑھانے کا اتنا شوق ہے، وہ بھی اپنے میل کزن کو یا اپنے وہ کلاس فیلو کو جو میل ہے. باجی میں کہتی ہوں بڑا نیک ہے نا، وہ اور اچھا ہو جائے. تو one evil leads to another. دوسرا one evil leads to lover. ایک مکروہ جو اپنے محبوب تک پہنچائے. آپ نے غلط کام کیا اور اس نے آپ کو کسی کے ساتھ ہک کر دیا. اس کی بھی بہت مثالیں ہیں. one lover leads to another lover. ایک محبوب دوسرے محبوب تک پہنچائے. بیسٹ فرینڈ نے دوستی کرائی، کیونکہ وہ خود کسی کے ساتھ انوالو تھی اور وہ اتنی باتیں کرتی تھی. اس نے کہا وہ اس کا دوست ہے، وہ اس دن آیا تھا تو اس کو تم پسند آئی ہو، میں بات کرواتی ہوں. میرا کزن ہے، میرا بھائی ہے، میرا بھائی بنا ہوا ہے، میں بات کراتی ہوں. اور پھر one lover leads to evil. اور یہی محبتیں ہیں جو ہمیں کیا کرتی ہیں، کئی دفعہ شہوت کا شکار کر دیتی ہیں، پھر اسی طرح سے گھروں سے بھگوا دیتی ہیں، کورٹ میرجز کی طرف لے جاتی ہیں، چھپ کے نکاح ہو رہے ہیں، گھروں میں تباہیاں ہو رہی ہیں. اور یہ تمام کام کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کی کوئی ویژن نہیں ہے زندگی میں. پیدا ہوتے ساتھ ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ مجھے کون لے کر جائے گا، کون مجھ سے شادی کرے گا. فیوچر ہی ہم نے یہ بس امیجن کیا ہے، کیونکہ گھروں میں نا ہر وقت ہم یہ بات سن رہے ہوتے ہیں کہ بس اس کی شادی ہو جائے. اماں ابا کہتے ہیں حج پہ بھی تب جائیں گے. حج کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور اسی طرح سے ہر بات پہ سمجھتے ہیں بس میرا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا، شوگر بھی ٹھیک ہو جائے گی، بس بچوں کی شادی ہو جائے. تو اسی لیے ایک سوال بھی آیا ہوا ہے، باجی میری شادی نہیں ہو رہی، پلیز میری شادی کے لیے دعا کریں. سنیں، شادی جو ہے سب کی اللہ کرے کہ شادیاں ہوں، آدھا دین مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو مانگا کریں اپنے لیے دعا. یہ بھی مانگا کریں وہ جو ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اپنے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگا کریں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں شادی نہ ہونا، اگر کسی وجہ سے شادی نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہے کہ جنت پہ آپ کو روک دیا جائے گا یو آر ان میرڈ، جہنم. ایسے نہیں ہوگا. اور آپ جو بیٹھ کے سارا دن غم بناتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی، آپ اپنے اندر ویژن لے کر آئیں جب تک شادی نہیں ہو رہی میں کوئی کام کروں. اچھا ہم اپنی امیوں پہ اتنے ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ کہ جی ان کو اتنی فکر ہے، لیکن جب ہم نے امیاں بننا ہے نا، ہم نے بھی یہی تباہی پھیرنی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑی. ہم نے بھی یہی کہانی شروع کر دینی، شادی ہو جائے شادی ہو جائے. ٹائم پہ ہوتا ہے نا، جو وقت لکھا ہوتا ہے ایسے شادیاں ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں جب آپ ڈیسپریٹ ہو کے شادیاں کرتے ہیں، پھر خرابیاں، پھر روز مسئلے، پھر پچھتاتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ سال ہر سال شادی ڈیلے کرے، کیونکہ ایک اور سوال تھا کہ میریجیبل ایج کیا ہے. اسلام نے 2 شرائط بتائی ہیں، بلوغت اور رشد. آپ بالغ ہو جائیں تو آپ میریجیبل ٹائم میں آ گئے ہیں، اب آپ کو فزیکل اٹریکشن شروع ہو جائے گی، آپ کی باڈی کریو کرے گی فار کمپینین شپ لائک دیٹ. دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر رشد ہونا چاہیے. اب مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ ماں باپ نے ہمیں رشد دیا ہی نہیں، اور ہم نے بھی ایج اپروپریٹ رسپانسبلٹی لی ہی نہیں. تو یہ زیادتیاں کہ ہم نے اپنے ساتھ کی ہیں نا، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی بات آپ دیکھیں کہ اصل ویژن کہاں سے آتی ہے. جب نماز ہم پڑھتے ہیں 5 دفعہ دن میں اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں کسی طرح سے، اور جو کرنے والے کام ہیں ان کی طرف چلیں، جو کام نہیں کرنے والے ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہیں پہ دیکھیں کہ پیج 466 پہ اینڈ میں آ رہا ہے. اپنے آپ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے جب ہم یہ صدا سنتے ہیں حی علی الفلاح کہ اے نفس ذرا صبر کر جا، یہ لذت تو گھڑی بھر کی ہے، گناہ باقی رہ جائے گا. ہر چیز اور ہر لذت آنی جانی ہے اور زائل ہو کر ہی رہے گی. تو اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟
اصل کام جس پہ توجہ دینی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت. یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, جو سنت سے محبت کرتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارتا ہے, وہ ہر چیز کو اپنے مقام پہ ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اٹریکشنز آتی ہیں سامنے, چیلنجز آتے ہیں, لیکن وہ ان کو فکس کر لیتا ہے, مینج کر لیتا ہے. اب انسان کیا کر رہا ہے, کس کی محبت میں گرفتار ہے؟ یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے؟ تاج محل اللہ کی محبت میں بنا ہے, ایک عورت کی محبت میں. اور انسان کی زندگی ایسی ہے, یعنی آپ دیکھیں, آپ جب پلان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاں میں نے دوائی شافی بھی پڑھ لی, اب دیکھنا تو صحیح, کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن مسئلے ایسے ہی آتے ہیں جب آپ اس سفر پہ نکلتے ہیں. کبھی ٹائر فلیٹ ہوتا ہے, کبھی کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں, ہرڈلز آ جاتے ہیں, کبھی بارش, کبھی طوفان. انہی سے کوپ کرنا ہم نے سیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں, اور ان چیلنجز کو ہم قرآن اور سنت کے ذریعے ہی حل کرتے ہیں. تو اصل بات سمجھنے کی کیا ہے, بیکار محبتوں کو آپ کو اپنی زندگی سے کاٹنا ہوگا. بتانا ہوگا یہ بیکار محبت ہے, ٹھیک ہے ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے. لیکن جب آپ بیکار کام کرتے ہیں تو ہوتا ہے ایسے نا. آپ نے ایک کوئی ڈریس خریدا, کسی نے آپ کو دھوکہ دے کے کہا جی یہ بہت اچھا ہے, بڑا اچھا کپڑا ہے, آپ گھر لائے, آپ نے سلوایا, اتنا کچھ اس کی ڈیزائننگ کی, جب اس کو دھویا, چلو جی رنگ اتر گیا, سارا خراب, جل گیا, کوئی اور خرابی آ گئی. ٹھیک ہے افسوس ہوگا, لیکن کیا کرنا ہے, سبق سیکھ لیں کہ آئندہ یہ بیکار کام نہیں کرنا, آئندہ ادھر نہیں جانا. ہم پھر بار بار بیکاری کی طرف جاتے ہیں. یہاں پر اب آگے جو بہت اہم بات پیج 469 پہ امام قیم ابن جوزی لے کر آ رہے ہیں, وہ کلمے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم فطرت پہ آ رہے ہیں. کیونکہ اسی کلمے کی بنیاد پہ زمین اور آسمان قائم ہیں, اور یہی کلمہ جو ہے انسان کو حق کی طرف لے کر جاتا ہے, انسان کو محفوظ کرتا ہے, انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو کیسے حفاظت دی جائے گی. یہی کلمہ جو ہے انسان کو جنت کے راستے پہ رکھتا ہے. یہی وہ مضبوط رسی ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. اصل انسان کو یہی کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر پیج 471 پہ دیکھیں سورہ النازعات کی آیت نمبر 40 اور 41. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفسانی خواہشات سے رک گیا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہے, جنت ہے. کیا ہے؟ من خاف مقام ربی, اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہونا. یہ جو اتنے سوالات ہم کرتے ہیں, اگر ہم صرف مان لیں کہ دین کا حصہ ہے, مجھے کرنا ہے, میری عقل کام نہیں کرتی, مجھے ابھی تک لوگ سوال کہیں پوچھتے ہیں, میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتا بتانے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے. کئی جگہوں پہ لاجک ہوتا ہے, وہ شروع ہو رہا تھا سورہ البقرہ سے لے کر سورہ الناس تک, کہ جس کو یہ نہیں سمجھ آئے گی میں اس کو کیسے یہ لاجک سمجھاؤں. تو میں تو سمپل ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں, میں نے تو جتنا پڑھا ہے نا, آئی ایم کنونسڈ, میں کنونسڈ ہوں. میرے پاس لاجک نہیں ہے آپ کو کنونس کرنے کے لیے. آپ کنونس ہونا چاہ رہے ہیں تو شروع ہو جائیں, کور ٹو کور پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ آپ کو سمجھائے گا. میں اتنی استطاعت نہیں رکھتی کہ آپ کو سمجھاؤں. ہم کیوں کسی اور کی ذمہ داری ایک حد سے زیادہ لیں؟ آپ سارا دن اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا رکھتے ہیں. بہن آتی ہے, ہاں بھی بتائیں اس کا کیا جواب ہے, گیو می لاجک. پھر بھائی آتے ہیں, ہاں بھی بتاؤ یہ تمہارے الہدا میں کیا پڑھایا جاتا ہے, کیا بتاؤ. پھر اماں ابا بلا لیتے ہیں, پھر کزنز آ جاتے ہیں, پھر فرینڈز آ جاتے ہیں, پھر سوشل میڈیا آ جاتا ہے. بس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. میں نے نہیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا, میں نہیں بول سکتی بھئی یہ میں کر ہی نہیں سکتی. میں تو مانتی ہوں, میں تو کہتی ہوں مجھے تو بس پڑھنے سے ہی بلیک اینڈ وائٹ میں جب میں نے ایک آیت پڑھ لی, دیٹ واز انف فار می. نہیں ہمیں کنونس کرو, کیوں آپ نے کنونس ہونا, آپ خود پڑھیں. اٹس ناٹ مائی جاب. جتنی میری سمجھ تھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں تو آپ کو دعوت دیتی ہوں نا کہ آپ خود پڑھیں. میں نے سال ہر سال اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ یہ کیا,
اسپیشلی جو حجاب ہوتا ہے نا وہ لیتے ہیں تو سارے گھر والے ناراض، ہر کوئی آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہ کیا تم نے حلیہ بنا لیا، یہ کیا حلیہ بنا لیا. سمجھ نہیں آتی تھی، نہ ان کو سورہ نور کس پتہ چل رہا ہے، نہ ان کو سورہ الاحزاب بتائی جا رہی ہے، کیا کروں، کس طرح سمجھاؤں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. قرآن میں پڑھ لیا تو میں نے اس لیے کیا ہے. تو جس دن میں مجھے لگے گا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا میں چھوڑ دوں گی. تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی مجھے فون کر کے پوچھتا تھا کب چھوڑی ہو. میں کہتی تھی ابھی میں کنونس نہیں ہوئی، ابھی میں اسی بات پہ کنونسڈ ہوں کہ یہ ہے اللہ کا حکم. ساتھ اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے اس شر سے بچا کے رکھنا. ہماری پرابلم کیا ہے، ہم خود اپنے گھر کو آگ لگاتے ہیں، خود اس کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں، خود تڑپتے ہیں، بس پھر ویسے کہ ویسے ہی. اتنی آسان زندگی ہے، آپ بس کنونس ہو جائیں. میں جو پڑھوں شرح صدر کے ساتھ پڑھوں، اس پہ یقین کروں اور میں فالو کروں، بس یہ ہے صراط مستقیم. اب ہم کہیں جی ریسٹ ایریا یہاں کیوں بنایا ہے، وہاں کیوں نہیں بنایا، سڑک پہ موٹر وے پہ یہاں سے ایگزٹ کیوں دے رہے ہیں، 1 میل پہلے سے ایگزٹ دے دیتے. ایگزٹ ایسا کیوں بنا دیا ہے، ٹول پلازا یہاں کیوں لگا دیا ہے، اس سے مسئلہ تو نہیں حل ہونا. لیکن ہماری سوچ اس ڈائریکشن میں بہت زیادہ جاتی ہے. پر کہہ دیا گیا نہیں کرنا، نہ کرو بھئی. ifs and buts جیسے اب ایک یہ سوال آیا، اگر، یہ اگر والے بڑے سوال ہیں. اگر ہم منگیتر سے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کبھی کبھار بات کر لیں تو کیا وہ بھی حرام ریلیشن شپ میں آئے گا، ایون اگر والدین بھی اجازت دیں. ایک زمانہ تھا منگنی ہوئی، منگنی کے بعد وہ نامحرم ہی ہے نا، تو منگنی ہوئی تو کسی نے کہا کہ اچھا جی ملاقات کر لیتے ہیں. ایسی ملاقات ہے نا، گھر والے ملنے گئے ہیں تو آپ نے بھی سلام دعا کر دی، تھوڑی دیر بیٹھ گئے. امی ابو کے کمرے میں فون ہوتا تھا، وہ تھوڑا سا سن کے، اب کیا امی بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ابو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے بات کر لی، ٹھیک ہے جی آپ کی منگنی ہونے والی ہے، کوئی سلام دعا ہوگی، خیر ہے، عید مبارک، بس جی. اب تو فون ہاتھ میں ہے، اب فون ہاتھ میں، ساری رات آپ لگے ہوئے ہیں، ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں، ویڈیو کال کر رہے ہیں. منگنی کے بعد ہی لڑکے کہنا شروع کر دیتے ہیں شرٹ اتار کے دکھاؤ، ہیڈ انکور کر کے دکھاؤ، اب یہ بولو، اب یہ کرو، اب کیمرے کے سامنے یہ حرکتیں کرو. کیا کریں گے آپ پھر؟ امی ابو کو جا کے بتانے کی ہمت ہے کہ امی یہ لڑکا یہ کہہ رہا ہے، یہ ایسے مزاج کیا ہے؟ میں ملتی ہوں کچھ بچیوں کو، وہ کہتی ہیں میں نے اس وجہ سے منگنی توڑی ہے کہ اس کی حرکتیں ایسی تھیں. آؤ مل کر منگنی ہوئی پون دیکھتے ہیں. اب تو ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ تو نہ اپنے آپ کو ایسے فتنوں میں ڈالیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونے والی. خراٹے بعد میں ہی نظر آنے ہیں، باتھ روم کی حالت اسی وقت سمجھ آنی ہے. پہلے کوئی گالی گلوچ اس لیول کی نہیں کرتا جتنی بعد میں کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں جتنا آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق رہیں گے، اللہ تعالیٰ خود انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں گے، اور جو نہیں ہونی وہ ویسے ہی نہیں ہونی. کتنی لڑکیاں اس لیے پریشان ہیں کہ جی منگنی میں یا مجھے نظر آ رہا ہے اس کا اینگر کا ایشو، لیکن پھر بھی شادیاں اسی سے کر رہی ہیں. یا تو آپ اتنے بہادر ہوں کہ جی نظر آ گیا منگنی میں، اب آپ جی کہیں کہ اپنے والدین کو کہ جی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ شادی فیزیبل نہیں، یا ہمیں اس کے لیے کسی ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے، کوئی کاؤنسلنگ کرانی چاہیے، کوئی کوچنگ کرانی چاہیے. کچھ بھی نہیں، کرتے رہتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، بلکہ زیادہ حالات خراب کر لیتے ہیں، نہ اپنے آپ کو ویل اکوپ کرتے ہیں. تو فائدہ نہیں ہے ایسی چیزوں کا. آگے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اللہ تعالیٰ کیسے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. یعنی اللہ کے اس سٹیٹس کے مطابق وہ محبت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یہ پیج 479 پہ آ رہا ہے، قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. سنت سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ٹیسٹ اچھا ڈیولپ کریں نا، گیٹ ٹو نو دا پروفٹ. کوئی کرائٹیرین تو سیٹ کریں. وہ جو شادی میں ٹھمکا لگاتا ہوا لڑکا ہے وہ اس پہ مر مٹے ہیں. ہائے، تم نے دیکھا تھا وہ ویپ کیسے کرتا ہے؟ اف، بڑی سی گاڑی میں آتا ہے، لڑکیاں اس کے ارد گرد پھر رہی ہوتی ہیں،
نہیں وہ سب اس کی بہنیں ہیں، وہ مجھے پسند کرتا ہے. سنت سے محبت کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا اصل محبتیں ہوتی کیسی ہیں. اور وہ واقعہ اس کے بعد آ رہا ہے جس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کی قسم آپ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں سوائے میری جان کے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر ہرگز نہیں، جب تک کہ میں تم کو تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر اب تم نے صحیح بات بولی. آپ دیکھیں ان کے ریفلیکسز کیسے تھے. یہ نہیں کہا کہ مجھے سوچنا پڑے گا، یا گھر جا کے روتے رہے ہوں کہ وہ فلاں میں نے یہ کیا کیسے دیا، اب تو میں آ ہی نہیں سکتا، اب تو میں وہاں جا کے نماز بھی نہیں پڑھوں گا، اب تو میں وہاں جاؤں گا ہی نہیں، اب تو میں بہت برا ہوں. نیچرل طریقے سے ایموشنز کا ایکسپریشن تھا. ایک دل میں خیال آیا بول دیا، جیسے اصلاح کی فوراً کریکشن کر لی، امیڈیٹ کریکشن، بس موو آن کہ وہ ہاں اچھا غلطی ہوگی، نہیں 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 یہ نہیں، بس اپنی اصلاح کر لی. ہم تو سوچتے رہتے یا اللہ مطلب فلاں کو پتہ چل گیا، اس کے سامنے میں نے بول دیا، اس نے بھی سن لیا. تو بات کیا ہے کہ آپ کے اندر موٹیویشن بھی ہونی چاہیے اور آپ کو موٹیو بھی آپ کا درست ہونا چاہیے. اور یہ دو فورسز ہیں محبت کے لیے. کس ڈائریکشن میں آپ جاتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے نا بہت ساری چیزیں تو ہمارے لیے آسان کر دی ہیں. مثلا ہم نے اپنے دل کو دھڑکنے کے لیے نہیں کہنا، پھیپھڑوں کو آکسیجن لینے کے لیے، سانس لینے کے لیے نہیں کہنا، کڈنیز کو نہیں کچھ حکم دینا کہ جی اب یہ کر لو وہ کر لو. سب چیزیں انوالنٹری ہو رہی ہیں، نیچرل طریقے سے ہماری باڈی ہو رہی ہے. صرف ایک ہماری سوچ ہے، ہماری نیت ہے جس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، لیکن وہاں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں. اور ہم کیا جملے بولتے نظر آتے ہیں، یہ عشق اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. سب کچھ کر گزرو، بالکل بھی نہیں. آپ کو محبت ہے، عشق ہے، اس میں بھی ہر چیز جائز نہیں ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، ناجائز کی طرف نہیں جانا. جنگی حالات میں بھی مسلمانوں کو بتایا گیا ہر چیز جائز نہیں ہوتی ہے. اور یہ لیکن یہ فارمولا لے کر ہم چل رہے ہیں. تو اصل محبت کیا ہے؟ اصل محبت کیا ہے؟ چیپٹر 103 میں کیا آ رہا ہے؟ توحید. اصل محبت کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے. اس کے لیے ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اصل محبت کی وہ سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں.